کسی کا رنگ، مذہب یا ذات بڑا نہیں ہوتا، برابری ہی انسانیت کی اصل شناخت ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین اور میرے پیارے ہم وطنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اصول پر جو ہمارے ملک کی بنیاد ہے، ہماری جمہوریت کی روح ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی پہچان ہے، مساوات کا اصول، ایکوالٹی یعنی برابری۔ دوستو، مساوات کا مطلب صرف ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہونا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حق، عزت اور مقام کو تسلیم کرنا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ سب شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی کے ساتھ ذات، مذہب، زبان یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں ہوگا۔ یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے، یہاں کسی کے خون کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 14 صاف کہتا ہے، "دا اسٹیٹ شیل ناٹ ڈینی ٹو اینی پرسن equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India"۔ یعنی ہندوستان میں ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان، مرد ہو یا عورت، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے۔ یہ اصول صرف قانون کا حصہ نہیں بلکہ انسانیت کا آئینہ ہے۔ اسلام کہتا ہے، "ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم"۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی رنگ، نسل یا قوم نہیں بلکہ کردار اور نیکی سے برتری حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بھگوت گیتا میں کہا گیا، "جو سب کو برابر دیکھتا ہے وہی حقیقی گیانی ہے"۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، "اپنے پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو"۔ یہ سب تعلیمات ہمیں ایک ہی بات سمجھاتی ہیں، برابری، محبت اور انصاف۔ ہندوستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کروڑوں لوگ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں مگر سب ایک جھنڈے تلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مزدور بھی اسی ووٹ کی طاقت رکھتا ہے جو ایک وزیر کے پاس ہے۔ یہی مساوات کی اصل روح ہے، یہی تو جمہوریت کا کمال ہے۔ تخت اور جھونپڑی دونوں کو ایک ہی ووٹ سے جوڑ دیتی ہے۔ برابری وہ بنیاد ہے جس پر انصاف کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مساوات ختم ہو جائے تو انصاف ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آئین نے ہر شہری کو ایک جیسا موقع، ایک جیسی آزادی اور ایک جیسا احترام دیا ہے۔ لیکن افسوس، آج بھی کہیں ذات پات، مذہب اور طبقے کے نام پر امتیاز دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میرے عزیزو، آئین ہمیں برابری دیتا ہے مگر ہمیں اسے عمل میں لانا ہوتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے گھر، اسکول یا معاشرے میں سب کو برابر سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں بدلنا ہوگا، کیونکہ مساوات صرف بولنے کی چیز نہیں، یہ عمل اور کردار کا امتحان ہے۔ زبان سے مساوات کہنا آسان ہے لیکن دل سے اسے ماننا ہی اصل انسانیت ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی تب ہوتی ہے جب وہاں کے سب لوگ برابری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، جہاں تعلیم، روزگار، انصاف اور عزت سب کے لیے ہو۔ اگر امتیاز ہوگا تو ملک کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذات پات کے بجائے قابلیت دیکھیں، مذہب کے بجائے اخلاق دیکھیں اور زبان کے بجائے انسانیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یعنی انسان چاہے کسی قوم یا مذہب سے ہو، اللہ نے اسے باعزت بنایا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کمتر سمجھنے والے؟ ہمارے ملک کے رہنما مہاتما گاندھی، بابا صاحب امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت نہرو، سر سید احمد خان، سب نے مساوات کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، "ایکوالٹی may be fiction but we must make it a fact"۔ برابری چاہے خواب لگے مگر ہمیں اسے حقیقت بنانا ہے۔ یہی جذبہ ہمیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دوستو،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کرے تو ہمیں صرف قانون نہیں بلکہ دل سے برابری کو ماننا ہوگا۔ برابری صرف آئین کی شق نہیں، یہ انسانیت کی روح ہے۔ سب کا خون ایک جیسا ہے، فرق صرف نظر کا ہے۔ جو انسان کو انسان سمجھے وہی اصل محب وطن ہے۔ آؤ اس 26 جنوری پر ہم عہد کریں کہ نہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں گے، نہ کسی سے امتیاز برتیں گے، بلکہ سب کے ساتھ محبت، عزت اور برابری سے پیش آئیں گے۔ یہی میرا ایمان، یہی میرا فخر ہے۔ سب برابر ہیں، یہ میرا عہد ہے۔ کسی کو اونچا، کسی کو نیچا نہ سمجھو، ہر دل میں ایک ہی رب بسا ہے۔